خواتین حضرات السلام علیکم، عارف افضال آپ کے ساتھ اور ٹریول ود عارف لیٹس سی امریکہ میں۔ آج میں امریکہ سے باہر یعنی کہ اس وقت میں کینیڈا میں ہوں اور کینیڈا کے شہر انٹاریو اور بلکہ ملٹن میں ہوں اور ملٹن انٹاریو میں۔ تو یہاں پر میں یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے ٹریول ود عارف اس چینل پہ، ہم ان کو کچھ معلومات بہم پہنچائیں کہ وہ کینیڈا کیسے آ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ تو علم ہے کہ کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن واقعی بہت بڑا ملک ہے۔ جس طرح امریکہ ہے اسی طرح یہ کینیڈا بھی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت امیگریشن کھلی ہوئی ہے، یعنی کہ امیگرینٹ کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح کہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ نیو یارک امریکہ کا بہت بڑا شہر ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی اپنا ٹورانٹو، مونٹریال، یہ سب بڑے بڑے شہر ہیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق اگر اس ملک میں چھوٹے اسٹیٹ کی طرف، چھوٹے شہروں کی طرف جائیں تو شاید بڑی آسانی سے اور جلدی امیگریشن کے مسائل اور مراحل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ویزا بہت عام ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ میری اطلاع کے مطابق 5 لاکھ امیگرینٹ ویزا آنے والے وقتوں میں دیا جائے گا۔ لیکن آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے، آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ کو بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ آج میں نے کینیڈا میں اپنے ایسے ہی دوستوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اپنے ساتھ، میں نے انوائٹ کیا جس ہوٹل میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں ملٹن میں، کہ آئیے تشریف لائیں، بیٹھ کے کافی پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ تو اور اتفاق سے جو طارق دورانی صاحب میرے دوست ہیں، میرے بہت پرانے ساتھی ہیں، بلکہ میرے دوستوں کے بھی دوست ہیں کراچی پاکستان میں، اور یہاں پر جو ہمارا ایشیا ٹریبیون ڈیلی ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہمارا جو ایشیا ٹریبیون ٹی وی ہے جو کہ آئی پی باکسز پہ چلتا ہے اس کے بھی ریپریزنٹیٹیو ہے، بلکہ اپنا چیف ڈیمیشن ہے یہاں پر اور بیورو چیف ہیں۔ تو ان سے بہت سی خبریں ملتی رہتی ہیں اور باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آج میں نے ان کو یہاں انوائٹ کیا ہے کیونکہ یہ خود پیرالیگل ہیں، انہوں نے یہاں پہ اس سلسلے میں لائسنس حاصل کیا ہے ماشاءاللہ، امیگریشن کے سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں، لا ایجنسیز کے ساتھ اور لا فارمز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے معلومات کرتے ہیں، پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے انشاءاللہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کا چہرہ بھی دکھائیں ہم آپ کو، اور پھر مزید باتیں ہم ان سے کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب خلیل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹریول ود عارف میں اپنا طارق بھائی اور خلیل صاحب۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ طارق صاحب سے ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو امیگریشن کی صورتحال ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں ویلکم کیا جا رہا ہے، اور آپ ایک عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے کہ اس وقت ایک سب سے پہلے جو 5 لاکھ امیگرینٹ ویزا دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک گفتگو کروں گا اسٹوڈنٹ ویزے پہ الگ سے۔ تو اس وقت جو 5 لاکھ ہے وہ کیا کیا کیٹیگریز ہیں، اس کی کیا لوازمات ہیں، ان لوگوں کو کیا کچھ ان سے ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا کیا ہے، کچھ مختصر فرمائیے۔ شکریہ عارف افضال عثمانی بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ آپ لوگوں کے لیے معلومات فراہم کروں۔ بیسیکلی میں امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں اور پیرالیگل بھی میں نے پاس کیا ہوا ہے، لیکن میری اس وقت پریکٹس جو ہے وہ میری فرم ہے جس کے ساتھ میں پارٹنرشپ پہ ہوں، مائیگریٹ امیگریشن، ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اس وقت جو صورتحال ہے، گورنمنٹ آف کینیڈا نے جو اناؤنس کیا ہے کہ وہ 5 لاکھ ویزا ایشو کر رہے ہیں، اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ نیشنل آکوپیشنل جو ناک کہلاتا ہے، ناک 2023، اس کے تحت بے شمار کیٹیگریز انہوں نے ایڈ کی ہیں کہ جس میں اسکل لیبرز ہیں، اسپیشلی پاکستان سے وہ لوگ جو کنسٹرکشن بزنس میں ہیں، جو میڈیکل اس میں ہیں، پیرامیڈیکلس میں ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مواقع ہیں۔ تمام کینیڈا کی یونیورسٹیز جنرسلی ایڈمیشنز دے رہی ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہر کیٹیگری میں ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے۔ اگر کوئی بھی اپلیکنٹ وہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہے
تو اس کے لیے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس میں اس کو ویزا نہ مل سکے یا وہ یہاں پر آ کر پڑھائی نہ کر سکے. اسی طرح سے گورنمنٹ آف کینیڈا نے مختلف اور اسکیمز دی ہیں جس میں کچھ 5 کمپنیز کو انہوں نے آتھرائز کیا ہے نیو برنسوک پروونس میں کہ جس میں وہ جاب لیٹر ایشو کر سکتے ہیں اگر ان کو اس کیٹیگریز میں لوگ اپروچ کرتے ہیں. طارق بھائی یہ بتائیے کہ ایک تو لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں اور اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں ایجوکیشن پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے کچھ یہاں پر CRS پوائنٹ سسٹم اور ہے. ان کو کیا ان کی پوری فیملی کو ویزا ملتا ہے یا ایک اکیلے بندے کو؟ نہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پوری فیملی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیملی بھی کور ہوتی ہے اور وہ CRS سسٹم پہ آپ کو امیگریشن ملتی ہے اور امیگریشن میں جتنے بھی آپ کے اور بچے جو 18 سال سے کم عمر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے اور پاکستان سے بخود بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، ایجنٹوں سے رابطہ نہ کریں کیونکہ ایجنٹس وہاں پر بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ سبز باغ دکھاتے ہیں تو وہ اپنا وقت اور اپنے پیسے ان میں ضائع نہ کریں اور لائسنس امیگریشن کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کریں یا یہاں پر بھی بے شمار لوگ ہیں جو لائسنس کو کرتے ہیں جس طرح سے میں نے اپنی کمپنی کا ذکر کیا مائیگریٹ امیگریشن اور وہ لائسنس RCIC لائسنسڈ کمپنی ہے. تو ہم بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے. زبان کا کیا مسئلہ، کیا انگریزی کا ایگزام دینا ضروری ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن ہم نے سنا تھا کہ کچھ اس کے اوپر کہیں ختم کیا گیا ہے کہ امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کیٹیگریز میں نہیں ہے IELTS کی ریکوائرمنٹس لیکن وہ جیسے ایگریکلچر ہے یا ایتھلیٹس ہیں جو ٹیمپرری ویزے پہ اس پہ آتے ہیں. اسی طرح سے جو IELTS کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکسپریس انٹری میں اور امیگریشن میں آپ کو اکیڈمک جنرل IELTS جنرل کرنا ہوتا ہے جس میں میکسیمم آپ اپنے پوائنٹس ریز کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے IELTS اکیڈمک کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کورسز ہیں جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں ابھی جس میں پیئرسن ہے اور سیلپیپ ہے اور کائل ہے. یہ جو ٹیسٹ ہیں انگلش پروفیشنسی کے یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ IELTS وغیرہ پاس کر کے اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا میٹ آؤٹ کریں. تو انڈر گریجویٹ پروگرام میں جو 12 گریڈ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ یا بیچلرز یا ماسٹرز تو ان کے لیے بہت مواقع ہیں اور وہ اپنے اسکلز کو اپنی ایجوکیشن کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ویزا مل سکتا ہے اور آپ تعلیم کے حوالے سے یہاں پر جو مختلف شعبے ہیں اس میں اگر آدمی کوئی ہنر مند ہے نا جیسے اپنا کوئی کارپینٹر ہے کوئی موٹر مکینک ہے کوئی الیکٹریکل انجینئر تو بڑا ہائی کوالٹی ایجوکیشن میں آ جاتا ہے لیکن آپ کارپینٹر وغیرہ کو ہمارے یہاں ہائی کوالٹی نہیں سمجھاتے لیکن یہاں پر ان چیزوں کی بڑی اہمیت اور ویلیو ہے. تو مثلا کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں کہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک تو 12 گریڈ ایجوکیشن چاہیے کسی بھی 12 سال 12 گریڈ پلس اس میں یہ پاکستان کا کالج ہو گیا فرسٹ ایئر ہو گیا انٹر ہو گیا. اس میں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جس کسی بھی کلاسیفیکیشن میں آپ ہیں جس کسی بھی ٹریڈ میں آپ ہیں اس کی آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ نے کوئی 3 سال کا ڈپلوما کیا ہے پالیٹیکنک کا یا آپ نے کوئی اور سرٹیفکیٹ کورس کیا ہے تو وہ اس پرٹیکولر
اسٹریم میں آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. مثلا کارپینٹری ہے, صحیح. کارپینٹر کا یہاں پر بڑا اسکوپ ہے, یہاں پلمبنگ کا بہت اسکوپ ہے. تو اس کے لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کی سرٹیفکیشن ہو اور 12 گریڈ آپ کے پاس ہو. صحیح. اچھا, پلس پھر آئیلٹس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایکسپیرینس آپ کے پاس 2 سال کا منیمم ہونا چاہیے اس ٹریڈ کا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے پھر آپ جو اور دوسری ایلیجبلٹی کرائٹیریاز ہیں جن کو آپ نے میٹ آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کسی کنسلٹنٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے ہے. خواتین حضرات, ہم چاہتے ہیں کہ طارق دورانی صاحب سے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ وقفے وقفوں سے بات چیت کریں گے اور آپ کو معلومات وہاں پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کن کن طریقوں سے آپ امریکہ آ سکتے ہیں. یہ آج ہم نے ایک ویڈیو رکھی ہے, بہت طویل ویڈیو ہے تو لوگوں پر ٹائم نہیں ہوتا دیکھنے کا اور سننے کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ 10-12 منٹ میں اپنی ویڈیو کو اختتام پہنچائیں اس کو, اور مزید معلومات ہم ان سے انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تو ہم اپنے اسکرین کے اوپر طارق دورانی صاحب کے نمبر بھی آپ کو شیئر کر دیں گے, تو آپ کبھی ان سے رابطہ کرنا چاہیں یا کمنٹس میں آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ طارق دورانی صاحب سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے اور ان کے متعلق ان سے ہم کینیڈا کیسے آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اطلاع پہنچاؤں گا. اس وقت اجازت دیجیے ٹریول ود عارف سے. ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو پسند کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ, تاکہ کچھ دوستوں کا بھلا ہو سکے کہ اگر وہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو, اور جب اگر آپ کینیڈا آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ جانا آپ کو بہت آسان ہوتا ہے. خوبصورت نیاگرا فالز جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بہت قریب ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آ کر. تو اجازت دیجیے, اگلے ویڈیو تک کے لیے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ نے کے بعد.